लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी इस लाइव स्ट्रीम में। हमारी ये जो लाइव स्ट्रीम है क्वेश्चन एंड आंसर्स की, उम्मीद करते हैं आप तमाम भाइयों और बहनों को अल्हम्दुलिल्लाह इससे फ़ायदा हो रहा होगा। आपसे गुजारिश है कि जो फ़ायदा आप उठा रहे हैं, आप दूसरे भाई बहनों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इन स्ट्रीम से फ़ायदा उठाए, अपने मसाइल का हल जाने और जो है अपने मामलात को किताब व सुन्नत की रोशनी में हल करें और सही तरीके पर अमल करें। इंशाअल्लाह इससे ये होगा ना कि आपका मामला, आपका अमल, आपका काम भी अच्छा होगा और किताब व सुन्नत के मुताबिक होने की वजह से इंशाअल्लाह मैं और आप अल्लाह के यहाँ अज्र के मुस्तहिक भी बनेंगे। और अगर आप किसी की रहनुमाई करते हैं तो ये जो है ज़रूर आपको इसका भी अज्र अल्लाह रब्बुल आलमीन देंगे। तो अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज भी इंशाअल्लाह हमारी जो लाइव स्ट्रीम है बहुस्न खूबी चलेगी और आप लोगों को आपके सवालात के जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह, और शेख आपके सवालात के जवाबात देंगे। तो आइए शेख अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हम शेख को ऐड कर लेते हैं और फिर आपके सवालात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, हमें वक्त देने के बारकल्लाहु लिए। फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं आपसे। अल्लाह ताला इसी तरह हम लोगों को सीखने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन जज़ाकल्लाह। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का हम लोग सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। तो इंशाअल्लाह हम लोग हर रोज़ की तरह आज भी जो है जो मेंबर्स हमारे साथ स्ट्रीम यार्ड में ऐड हैं, इंशाअल्लाह एक-एक करके हम बितरतीब सारे मेंबर्स को ऐड करेंगे, उनके सवालात लेंगे, सारे गेस्ट को हम ऐड करके उनके सवालात लेने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूँ, जो लोग नए हैं उनके लिए, कि हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, उसको पिन भी कर दिया है। इस लिंक से डायरेक्ट आप हमारे साथ स्ट्रीम में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको माइक के लिए पूछेगा, अलाउ करने के लिए, कैमरा अलाउ करने के लिए पूछेगा, वहाँ पर अलाउ कर देंगे तो यहाँ पर आप कनेक्ट हो जाएँगे। इंशाअल्लाह यहाँ से फिर हम आपको ऐड करके आपके सवालात शेख मोहतरम के सामने पेश करेंगे और फिर किताब व सुन्नत की रोशनी में आपको उसका जवाब मिलेगा। तो इस हफ्ते आज के हमारे सबसे पहले गेस्ट हैं मोहम्मद अकरम अंसारी। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ अकरम भाई, आप अपना सवाल शेख मोहतरम से कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये है, जो हम गैर मुस्लिम के पास जो है ना जॉब करते, काम करते केक का, लेकिन बात ये है कि जो पूजा वगैरह उन लोग के अनुसार जो है वो करके आते, तो उसके बाद जो है ना हम लोगों को बोला जाता है कि जो जो खाने पीने का जो चीज है, जैसे कि जो नाइट का कोई खाना पीना है, तो वो बोलते हैं कि जो नहीं घर में मत बनाओ, आज हम देंगे अपने तरफ से खाने के लिए। लेकिन ये मालूम नहीं है कि वो पूजा का खाना है कि क्या है, वो समझ में नहीं आता। तो वो खाना क्या सही है? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। गैर मुस्लिमों के त्योहारों पर, उनके जो मजहबी त्यौहार होते हैं, उस मुनासबत पर दिए गए खाने से मुताल्लिक भाई का सवाल है। देखिए, हमारी शरीयत में हमारी शरीयत का मसला ये है कि सबसे अहम चीज़ हमारे यहाँ तौहीद है। शिर्क से कबीह चीज़ हमारे दीन के अंदर कोई नहीं है। हमारे दीन की इब्तिदा ही तौहीद से होती है। तो हर वो चीज़ जिसमें शिर्क का शायबा भी हो, चाहे हम उसको खुद कर रहे हों बजाते खुद, या उसमें किसी का ताउन कर रहे हों, किसी के साथ शिरकत कर रहे हों किसी भी शक्ल में, तो वो चीज़ दुरुस्त नहीं है। अब अगर कोई गैर मुस्लिम, जाहिर है उसके उनके जो मुनासबात होते हैं वो शिरकिया और कुफरिया होते हैं, गैरुल्लाह की वो इबादत करते हैं। अगर इस तरह की मुनासबात पर वो कोई चीज़ हमको दें, तो गोया कि हमको अपनी खुशी में शरीक करना चाहते हैं, अपनी खुशी में वो हमको शरीक करना चाहते हैं। तो हम इंतहाई नरमी के साथ अच्छे अंदाज में उनसे माजरत कर लें, बल्कि उनको दीन की दावत भी दें और उन्हें बताएं अपने दीन की सच्चाई और उसकी हकीकत, कि हम आपके साथ तमाम तरह के मुश्किलात परेशानियों में खड़े हैं, हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिसमें शिर्क के साथ रजामंदी या उसमें मुशारकत लाजिम आती हो।
اس لیے ہم معذرت خواہ ہیں. آپ دوسرے مناسبات سے اگر ہمیں کچھ دیں گے تو ہم بالکل قبول کریں گے, لیکن چونکہ یہ شرکیہ اور کفریہ مناسبت ہے اس لیے اس میں ہمیں معاف رکھیں. اس طرح سے اچھے اسلوب میں آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں, اور آپ کوشش کریں کہ اس طرح کی مناسبات میں قریب بعید کسی بھی طرح سے آپ کی مشارکت شامل نہ ہو. جی محمد اکرم بھائی. جی جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. ویاکم, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اکرم بھائی. اگلے گیسٹ ہیں ہمارے, میں ایڈ کر رہا ہوں یعقوب قادری کو. آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں یعقوب صاحب. جی یعقوب بھائی. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بول رہا ہوں جی, اسلام میں سنگنگ ڈانسنگ کیوں حرام ہے؟ جی شیخ, اسلام میں سنگنگ اور ڈانسنگ کیوں حرام ہے؟ اسلام میں سنگنگ ڈانسنگ کیوں حرام ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ رب العالمین نے کوئی چیز حرام قرار دیا ہے تو اسلام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پر سر تسلیم خم کر دیں, ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. کیونکہ اگر آپ کا عمل اس بات پر ڈیپینڈ کرے گا کہ جب مجھے سمجھ میں آ جائے گا تبھی میں عمل کروں گا, تو پھر آپ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائیں گے. کوئی بھی آ کے آپ سے پوچھے گا کہ ظہر کی نماز 4 ہی رکعت کیوں ہے, مغرب کی نماز 3 ہی رکعت کیوں ہے, اور عشاء کی پھر 4 کیوں ہے, تو آپ کیا سبب بتا پائیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ وہ میرا رب ہے, اس نے ہمیں کہا ہے ایسا کرو اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں. لہٰذا اسلام کے تمام احکام کی سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا تعبد, اس کی بندگی بجا لانا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا, یہ پہلی حکمت ہے. سنگنگ اور ڈانسنگ کا جو مسئلہ آپ نے سوال کیا, اس میں بھی پہلی حکمت یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا رک جاؤ, ہم رک جائیں گے خلاص, کیونکہ یہی اسلام ہے. اور اس کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ سنگنگ اور ڈانسنگ یہ انسان کو بے حیائی کی طرف, لہو لعب کی طرف لے جانے والی چیز ہے, اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے والی چیز ہے. آپ خود غور کریں, دنیا کے اندر کسی بھی نوعیت کے سنگنگ ڈانسنگ پر آپ خود غور کر لیں تھوڑی دیر کے لیے غیر جانبدار ہو کر کے, آپ کو بخوبی سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا سنگنگ اور ڈانسنگ بے حیائی کی طرف لے جانے والی چیزیں نہیں ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیزیں نہیں ہیں؟ بھائی اس میں جتنی بھی, جیسے کوئی عورت ڈانس کر رہی ہے, آپ بتائیے کیا یہ بے حیائی نہیں ہے؟ کوئی عورت جو سریلی آواز میں گا رہی ہے, کیا آپ کے شہوت کو بھڑکا نہیں رہی ہے؟ کیا اس میں عورتوں کی محاسن, ان کی خوبیاں اور ان کے سارے جو ہے اوصاف بیان نہیں کیے جاتے ہیں؟ کیا یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں؟ تو اگر کوئی بھی صاحب عقل آدمی غور کرے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حرام کیوں ہے. کیونکہ مکمل طور سے وہ انسان کو برائی کی دعوت دیتی ہے. اور اگر مان لیجئے کوئی آپ کے سامنے آ کر یہ کہے کہ ہم جو ہے کوئی پاکیزہ میوزک اور پاکیزہ جو ہے سنگنگ سننا چاہتے ہیں, تو آپ اس سے کہیے کہ ہمارے رب نے حرام قرار دیا ہے, وہ سب حرام ہے, اس میں کوئی پاکیزہ اور غیر پاکیزہ نہیں ہوتا ہے. جی بالکل. جی یعقوب بھائی, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا بھائی. جی بالکل ملا. دوسرا کویسچن یہ میرا ہے, جی جو لڑکیوں کا ڈائریکٹ سیلنگ کرنا کیسا ہے؟ ڈائریکٹ سیلنگ لڑکیوں کا مطلب نیٹ ورک مارکیٹ. اچھا ڈائریکٹ سیلنگ کرنا کیسا؟ کیا کرنا؟ ڈائریکٹ سیلنگ کرنا, نیٹ ورک مارکیٹنگ بول رہے ہیں, نیٹ ورک مارکیٹنگ کرنا. یس یس. لڑکیوں کا نیٹ ورک مارکیٹنگ میں حصہ لینا. جی جی دیکھیے یہ لڑکیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے, یہ لڑکے اور لڑکیوں سب کے لیے ہے. اور ہماری شریعت نے مارکیٹنگ کے لیے, خرید و فروخت کے لیے کچھ ضابطے بنائے ہیں. پہلی بات تو ان خرید و فروخت کے ضابطوں پر آپ کو عمل کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے دوسروں سے انٹریکشن کے بھی ضابطے ہیں, وہ انٹریکشن بھی ضابطوں اور دائروں کے اندر ہونا چاہیے, تو بالکل جائز ہے. جی جی. اصل میں نیٹ ورک مارکیٹنگ ہی کا مسئلہ آتا ہے شیخ, کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے.
کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کئی شکلیں ہیں اور کئی الگ الگ رولز ہیں. دیکھیے شیخ ارشد، مطلق طور سے نہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل جائز ہی نہیں ہے، نہ تو مطلق طور سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ سارا کا سارا جائز ہے. ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہے، اس کی کیا شکل ہے، اس کی کیا کیفیت ہے، اس میں کیا پروسیس ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں. کیونکہ بیع و شراء کے اندر اصل یہ ہے کہ جواز، اصل جواز ہے کہ کیا کہیں پر کسی اسٹیپ پر شریعت کے کسی قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے. نہیں ہو رہی ہے تو جائز ہوگا. اس لیے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی سینکڑوں شکلیں ہیں اور کسی بھی شکل پر حکم لگانے کے لیے اس کی تمام تفصیلات کو پہلے سامنے رکھنا ہوگا، پھر اس پر حکم لگایا جائے گا. ٹھیک ہے شکریہ، جزاک اللہ خیر. یعقوب بھائی، آپ کے لیے میری طرف سے ایک بات یہ ہے نا کہ جو بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ سے اگر آپ جڑ رہے ہیں یا کسی اور نے جڑا ہے، کوئی اور جڑے ہیں، اگر اس کے تعلق سے آپ کو پوچھنا ہے تو اس کی شکل ایک مرتبہ آپ خود سمجھیے اچھے طریقے سے، اس کے بعد شیخ سے پوچھیے، انشاءاللہ شیخ ضرور رہنمائی کریں گے. آپ لوگوں سے اگر پرسنل بات کرنی ہوگی تو کیا کرنا ہوگا؟ ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے یعقوب بھائی 9588888826. آپ کا جو بھی مسئلہ رہے گا نا، آپ اس پر واٹس ایپ انشاءاللہ کر سکتے ہیں یا کال بھی آپ کر سکتے ہیں اگر کرنا تھینک یو چاہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ یعقوب بھائی، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ، آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور سوال کرنا یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اگلے ہمارے جو گیسٹ ہے وہ صابر بھائی ہے. میں صابر بھائی کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں صابر بھائی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام. شیخ جی صابر بھائی بولیے. بیوی اپنے شوہر کو خلا، کوئی شوہر اپنے بیوی کو، کوئی بیوی اپنے شوہر کو خلا دینا چاہے تو اس کا کیا پروسیجر کیا ہوتا ہے، ذرا بتا دیجیے، اور کتنا دن لگتا ہے یہ پروسیس ایک دم اسلامی؟ جی جی ٹھیک ہے صابر بھائی، سوال واضح ہے آپ کا. دیکھیے، خلا کا مطالبہ کرنا یہ بیوی کا حق ہے، لیکن سب سے پہلے خلا کا مطالبہ کرنے سے پہلے بیوی کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر بغیر کسی معقول عذر کے، بغیر کسی معقول سبب کے وہ خلا کا مطالبہ کر رہی ہے اپنے شوہر سے، تو اس کے لیے سخت وعید ہے. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی جو بلا سبب اپنے شوہر سے خلا کا، طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے. اگر اس کے پاس کوئی معقول سبب ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اپنے شوہر سے وہ خلا کا مطالبہ کرے. جس طرح سے ہماری شریعت نے شوہر کو یہ حق دیا ہے کہ اگر بیوی سے الگ ہونا چاہے تو اسے طلاق دے سکتا ہے، اسی طرح سے بیوی کو بھی حق دیا گیا ہے کہ وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو خلا کا مطالبہ وہ کر سکتی ہے. خلا کا پروسیس یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے مطالبہ کرے کہ میں آپ سے خلا چاہتی ہوں، اور خلا کے اندر بیوی اپنے شوہر کو کچھ مال دے گی، کچھ مال خرچ کرے گی. وہ مال کتنا ہوگا اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، دونوں بیٹھ کے آپس میں طے کریں گے. جب اس کا شوہر راضی ہو جائے کہ ہاں میں ٹھیک ہے تیار ہوں، طے کر لیتے ہیں. پھر وہ دونوں طے کریں گے کہ کتنے مال پر خلا ہوگا، جتنے پہ دونوں کا اتفاق ہو جائے وہ مال طے مانا جائے گا. اس کے بعد وہ شوہر اپنی بیوی کو بولے گا کہ میں نے تمہیں خلا دیا اتنے مال کے بدلے میں، یا میں نے تمہیں طلاق دیا اتنے مال کے بدلے میں. اب اس طرح سے دونوں کے درمیان یہ جدائی ہو گئی. صرف اتنا سا پروسیس ہے خلا کا. اب وہ مال جو ہے بیوی اس کو دے دے گی. اب خلا ہونے کے بعد وہ بیوی جو ہے الگ ہو جائے گی اس سے، اپنے گھر میں جا کر کے وہ عدت گزارے گی. عدت اس کی ایک حیض ہے، اگلی ماہواری تک. جس ٹائم اس کا خلا ہوگا اس کے اگلی ماہواری تک اس کی عدت ہے. وہاں تک عدت گزارنے کے بعد وہ عورت آزاد ہو جائے گی. اب کسی سے بھی جا کر کے وہ شادی کر سکتی ہے. جہاں تک پہلے شوہر کی بات ہے جس نے خلا دیا ہے، اس کے لیے عدت میں رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، وہ رجوع نہیں کر سکتا خلا میں. البتہ اگر وہ دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے نئے سرے سے.
जितनी बार भी खुला हो, अगर दोबारा उससे निकाह करना चाहे तो उस बीवी की रजामंदी के साथ, नए महर के साथ, वली की इजाजत के साथ, जितने भी शुरूत हैं निकाह के, उनके साथ वो दोबारा उस औरत से शादी कर सकता है। जी लेकिन शेख अगर शौहर अगर ये खुला देने को राजी नहीं हो और बदमाशी करे तो फिर औरत क्या करे? तो उसका हल ये है कि अगर वहां पर इस्लामी कजा नाफिज है तो काजी के पास जाएगी, लेकिन हमारे यहां तो इस्लामी कजा का इंतजाम नहीं है। ऐसी सूरत में दोनों खानदानों के जो सरकर्दा अफराद हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बात करेगी और वो लोग बैठ करके उसके मसले का फैसला करेंगे, और उनको फैसला करना ही होगा, ऑप्शनली नहीं है ये। शौहर खुला, बीवी खुला चाहती है, खुला देना होगा आखिर में। अगर वो शौहर अगर काजी होगा तो काजी सजा भी दे सकता है, अगर वो राजी नहीं हो रहा है तो फिर काजी जो है खुद फैसला सादिर कर देगा निकाह को फस करने का। लेकिन काजी नहीं है तो दोनों खानदानों के लोग मिलकर के बैठ करके फैसला करें, उससे बात करें और उसको खुला देना ही होगा। अगर वो आखिर तक नाराजी हो तो सारे लोग मिल करके, या जो भी जिम्मेदार अफराद हैं दोनों खानदान के, वो मिल करके दोनों के निकाह के फस्ख का हुक्म सादिर कर देंगे और जो बीवी अलग हो जाएगी। जी जज़ाकल्लाह खैर शेख जज़ाकल्लाह माशाल्लाह शेख, बहुत आपने बहुत उम्दा बात की। ठीक है जी ठीक है शेख, बहुत निकल रहा हूँ। ठीक है अल्लाह। भैयाकुम। इसके बाद अगले गेस्ट है हमारे अबू हमजा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, ये जो यहाँ पर सऊदी अरब में अक्सर फ़र्ज़ नमाज जब मुकम्मिल आखिरी तशहुद में इमाम रहता है तो बाज़ यहाँ के लोग जो उसे कि रोक देते हैं उसमें जाकर मिलने के लिए, तो क्या रुक जाना बेहतर है या वो जमात में मिलना ज़रूरी है? जमात में मिलना जरूरी है। जब जमात खड़ी हुई है और आप मस्जिद पहुंच गए, जमात, पहली बात तो जमात के साथ पढ़ना फर्ज है, किसी उज्र की वजह से ताखिर हो गई तो अलग मसला है। जब आप पहुंच गए, अभी सलाम नहीं फेरा है इमाम ने, तो जमात कायम है, आपको जमात में मिलना होगा। जी जी जी। अगर एक सलाम फेर दिया है तो अगर एक सलाम फेर दिया है तो नहीं मिलिए। इसलिए ना मिलिए कि बहुत सारे उलमा की राय ये भी है कि जो पहला सलाम है वो रुकन है, दूसरा सलाम है वो मुस्तहब है। तो पहले सलाम से बहुत सारे उलमा के नजदीक वो नमाज से बाहर हो जाता है वो इमाम, तो लिहाजा एहतियात का तकाजा ये है कि जब पहला सलाम फेर दे तो ना मिले। और वैसे भी पहला सलाम फेरने के बाद मिलना इतना आसान नहीं है। आप कैसे मिलोगे? दौड़ोगे, भागोगे? तो जब सलाम फेर दिया तो आप छोड़ दीजिए। फिर अगर चंद लोग हैं तो जमात बना करके नमाज पढ़ लीजिए, तन्हा है तो तन्हा पढ़ लीजिए। शेख, अगर उसके बाद जो जमात मिलती है, मतलब इसके बाद जो जमात बना लेते हैं, अगर उसमें भी अगर जो भी जमात चल रही है उसमें भी अगर तशहुद में है तो हम मिल लेना चाहिए, दूसरी जमात बनाने के लिए तैयारी नहीं, अगर जमात में है तो जमात में मिल लेना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पर अक्सर क्या करते हैं लोग, पकड़ लेते हैं शेख, जाके मिलने से पहले वो लोग पकड़ लेते हैं, हालांकि हम नहीं, वो गलत करते हैं। ये काम उलमा नहीं करते होंगे, हो सकता है कुछ अवाम करते हों। हाँ जी जी, आवाम उलमा का तो नहीं है जी। शेख, इसी नमाज में ही अगर हम रुकू से उठने के बाद जो हाथ बांधने का है शेख, वो जरा उसका थोड़ा सा ये इख्तिलाफी मसला है, इसमें बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। गर्चे राजे इसमें ये है कि हाथ रुकू से उठने के बाद हाथ बांधना नहीं है, हाथ छोड़े रखना है। जबकि बहुत सारे उलमा, खासतौर से सऊदी के बहुत सारे मशाइख इस बात का फतवा देते हैं कि हाथ को बांधना है। तो इसमें इस मसले में शिद्दत इख्तियार नहीं करनी है आपको। ऐसा नहीं कि वो बिदात है, बिदाती है, उसने बिदात किया, फासिक है, फाजिर है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मसले के अंदर थोड़ा सा उसात रखिए, लेकिन राजे यही है कि हाथ को बांधना नहीं है, छोड़ना है। और इस पर हमारी बहुत तफसील से किसी स्ट्रीम में बात हो चुकी है, इसलिए उन तमाम बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा यहाँ। एक स्ट्रीम में हमारी तकरीबन स्टार्टिंग की कुछ स्ट्रीम्स में हमारी इसमें बात हुई है। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। 10 या 9 या 10 देखेंगे ना स्ट्रीम नंबर, तो उसमें इस पर काफी तफसीली बहस हुई है। एक और
ابو حمزہ بھائی آپ کے 2 ہو گئے ہیں, کافی لوگ اصل میں پھر ویٹ کر رہے نماز ہیں. جنازے میں جیسے کہ رفع دین ہر اس میں کرنا ہے یا نہیں, خالی اتنا ہی؟ جی شیخ. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مرفوع حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے, لیکن صحابہ کرام سے ثابت ہے. اور چونکہ یہ عبادت کا مسئلہ ہے اور عبادت کے مسئلے میں صحابی کا قول اگر اس کی کوئی مخالفت نہ پائی جائے کسی دوسرے صحابی سے تو وہ حجت ہے اور مرفوع کے حکم میں ہے. اس لیے جنازے کی تکبیرات میں رفع الیدین کرنا یہ مشروع ہے. جی جزاک اللہ خیر واحسن الجزا. بارک اللہ فیک. بارک اللہ فیکم بھائی, بہت بہت شکریہ. اصل میں شیخ وہی سلام ہی کے مسئلے کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے. کبھی کبھار نماز میں بھی جب رکعتیں چھوٹ جاتی ہے تو اٹھنے کے تعلق سے بھی جو ہے کچھ لوگ پہلے سلام کے بعد ہی اٹھ جاتے ہیں, کچھ لوگ دوسرا سلام مکمل ہونے کے بعد اٹھتے ہیں, تو اس میں بھی بہت آگے پیچھے ہو جاتے ہیں شیخ. تو بہتر کیا ہے؟ بہتر میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ہماری شریعت میں ایک قاعدہ ہے, ایک اصول ہے نظریت الاحتیاط الفقہی. اس بارے میں باقاعدہ علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ احتیاط کا جہاں پہ احتمالات ہوں وہاں پہ آپ احتیاط کا پہلو اختیار کریں. جیسے امام سے ملنا ہے, جماعت وہ ابھی سلام پھیر رہا ہے اور اس سے ملنا ہے, یہاں پر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مت ملیے, کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کئی سارے علماء پہلے سلام کو رکن مانتے ہیں, دوسرے کو مستحب, یعنی پہلے سلام سے وہ نکل گیا, تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ آپ نہ ملیے اس سے. اور جہاں تک اٹھنے کا مسئلہ ہے تو وہاں پر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ دوسرا سلام پھیر لے تب آپ اٹھیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نماز ختم ہونے سے پہلے آپ اٹھ جائیں اور آپ کی نماز باطل ہو جائے. تو وہاں پہ احتیاط کا پہلو وہ ہے اور یہاں پہ احتیاط کا پہلو یہ ہے. جی جی واضح ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. اگلے گیسٹ ہیں ہمارے محمد لقمان. اصل میں ابھی پہلے نا ان لوگوں کو ایڈ کر رہا ہوں, ان بھائیوں کو جو پہلے آ چکے ہیں لیکن ان کے سوالات نہیں ہو پائے تھے, تو جو لوگ سٹارٹنگ میں ہیں وہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں انشاءاللہ. محمد لقمان میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. محمد لقمان عباسی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں لقمان بھائی, کیا سوال ہے آپ کا؟ شیخ میرا یہ سوال ہے کہ ابھی ہمارے انکل کا انتقال ہوا ہے جی, اور ان کی میراث کا معاملہ ہے. جی ٹھیک ہے, تو 2007 میں ہماری آنٹی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بڑے والے بیٹے کو حصہ دے دو 7 لاکھ روپیہ. انہوں نے 8 لاکھ روپیہ دے کے ایک بھائی کو الگ کر دیا. اس کے 2020 کے اندر دوسرے والے بھائی نے, سب سے بڑے بھائی نے چھوٹے والے بھائی کو 17 لاکھ روپے دے کے اس کو الگ کر دیا, حصہ مل گیا. اب یعنی جب آپ کے انکل تھے, ہاں جی بولے, انکل زندہ تھے اس وقت؟ اس وقت امی انکل آنٹی دونوں زندہ تھے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, ایک بیٹے کو 2007 ہاں جی, تو 2007 میں انہوں نے اپنے آنٹی نے بولا اپنے بیٹے سے چھوٹے والوں کو بڑے والوں کو 8 لاکھ روپے دے دو, دے دیا. اس کے بعد میں 2020 امی کا انتقال ہو گیا, چاچی کا. 2020 میں سب سے بڑا والے بھائی نے اپنے سے چھوٹا والے بھائی کو 17 لاکھ روپے دیے, اس کو بھی الگ ہو گیا, اس کا حصہ مل گیا. اب یہ بھائی چاہتے ہیں کہ اب 3 بہنیں ان کی, ان کو حصہ دے, تو اب یہ کیسے کریں یہ حصہ ان کا؟ دیکھیے کیا محمد لقمان بھائی, لقمان عباسی, اصل میں میراث کے مسئلے میں اتنا بلندر کر لیتے ہیں پہلے لوگ, وہ پھر اس کے بعد آخر میں ان کو یاد آتا ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے. دیکھیے پہلے آپ میراث کا مطلب سمجھیے. میراث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو جس کے پاس پراپرٹی ہے, وہ پراپرٹی اس کی زندگی میں اس کی اپنی ہے, اس کی زندگی میں اس کو نہیں بانٹا جائے گا. زندگی میں وہ کسی کو ہدیہ تحفہ دے سکتا ہے. اگر اس کے بیٹے ہیں, بچے ہیں, بیٹے بیٹیاں, ان کو ہدیہ تحفہ دے رہا ہے تب تو اسے برابر سب کو دینا ہے. بیٹے بیٹیوں کے علاوہ اگر کسی کو دینا چاہے اپنی زندگی میں تو جتنا چاہے وہ ہدیہ تحفہ دے سکتا ہے, جس کو کہ ہبہ کہتے ہیں. لیکن اس کو یہ نہ سمجھے کہ میں میراث دے رہا ہوں, میراث والا حصہ, کیونکہ میراث کے لیے مرنا ضروری ہے. ابھی وہ مرا نہیں ہے تو میراث کیسے ہوگا؟ وہ میراث کے لیے مرنا ضروری ہے. مرنے سے پہلے جو دیا جاتا ہے وہ میراث نہیں ہے. تو مرنے سے پہلے کیا کیا ہوا ہے اس کو بھول جائیے. اب مرنے کے بعد اس کی جو پراپرٹی بچی ہوئی ہے, جتنے ورثہ ہیں اس کے
سب کو اس میں اپنا اپنا حصہ ملے گا. اب مرنے سے پہلے جو دیا گیا تھا اس کے بچوں کو اگر دیا گیا ہو تو اس میں صرف آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا سارے بیٹے بیٹیوں کو برابر برابر دیا گیا تھا کہ نہیں مرنے سے پہلے. اگر برابر نہیں دیا گیا تھا تو اس کو کینسل کر دیجئے, وہ سب واپس لے لیجئے, یا تو کینسل کر دیجئے یا دوسروں کو بھی اس کے برابر دیجئے. اس کے بعد جو پراپرٹی اب بچے گی مرنے کے بعد اس کو ورثہ میں ازسر نو تقسیم کیجئے. مرنے سے پہلے حصہ نہیں ہوتا ہے. یہ عجیب و غریب ہمارے معاشرے میں ہے کہ بچے جو ہے ماں باپ کی جائیداد مرنے سے پہلے تقسیم کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے میراث تقسیم کر لیا. بھائی میراث کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے, یا تو مار دو پہلے. عجیب و غریب مسئلہ ہے. کسی بھی آدمی کی جائیداد جب تک وہ مرتا نہیں ہے, جب تک اس کی زندگی ہے تب تک اس کی ہے. مرے گا آٹومیٹک اس کے ورثہ کو, ہر آدمی کو اپنا حصہ مل جائے گا. ہاں اگر اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو برابر برابر دے دے, لیکن کون ہے جو برابر برابر دے گا؟ جی 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 لقمان بھائی جواب مل گیا آپ کو؟ جی شیخ, اب معاملہ کے زمین اب قیمتی تو اب نئے سرے سے واپس اس کا حصہ کرنا پڑے گا. دیکھیے ایک پوائنٹ کو آپ سمجھیے کہ مجھے نہیں معلوم, بہت سوال آپ کا بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے, لیکن اگر ان کی پراپرٹی سے ان کے بیٹوں کو دیا گیا تھا تو آپ وہاں پر یہ دیکھیے کہ ان کے پاس جتنی بھی اولادیں تھیں, جو بھی زندگی میں دیا گیا تھا وہ سب کو برابر ملنا چاہیے تھا, بیٹے اور بیٹیوں سب کو. اگر برابر نہیں ملا ہے تو اس کی اب دو حل ہے آپ کے پاس. پہلا حل یہ ہے کہ جو بھی دیا گیا تھا واپس لے لیجئے پورا اور اس کے ترکہ میں ڈال دیجئے. دوسرا حل یہ ہے کہ جن کو نہیں ملا تھا یا کم ملا تھا ان کو بھی دیجئے, پہلے ان کو بھی دیجئے, پھر جو ہے اس کے بعد جو بچا ہوا ہے اس کو تقسیم کیجئے. جی شکریہ, جزاکم اللہ خیر. اور یہ اسی صورت میں جیسے جو میں نے کہا کہ دوسرے لوگوں کو بھی دیجئے, یہ جب سارے وہ اس کے جو ورثہ ہیں وہ لوگ جب راضی ہو تب, ورنہ ہر حال میں اس کا جو غلط ہبہ تھا وہ کینسل ہو جائے گا, وہ سب ترکے میں چلا جائے گا اور پھر سارے ورثہ پائیں گے. جی شکریہ شیخ, سمجھ میں آ گیا. جی شکریہ. جی ہاں بہت بہت شکریہ. اصل میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے شیخ. آج میرے پاس بھی ایک سوال آیا تھا شیخ اسی سے متعلق, تو میں آپ سے بھی تھوڑا سا پوچھ لیتا ہوں اس تعلق سے. مسئلہ یہ ہوا ہے شیخ کہ والد نے زندگی میں ساری پراپرٹی اپنے بیٹے کے نام پہ کر دی اور بیٹیوں سے یہ کہہ دیا کہ میں نے تمہیں جو دہیج میں دیا تھا نا وہی تمہارا حصہ تھا, اور ساری زندگی سارا کچھ جو ہے باپ نے جو ہے بیٹے کے نام پر کر دیا. تو بیٹیوں نے باپ کے اوپر کیس کر دیا شیخ. بہت اچھا کیا. تو ان کا یہ کرنا درست تھا, کیس والد کے اوپر کیس کرنا درست نہیں بلکہ بہت ضروری تھا. ایسے ظالم آدمی کے اوپر کیس ہونا ہی چاہیے, اور اس کا کیس اللہ رب العالمین کی عدالت میں بھی چلے گا. یہ تو دنیا کی عدالت میں ہو سکتا ہے وہ جیت جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس کا کیس چلے گا. سارے بیٹے بیٹیوں کو برابر دینا ضروری ہے, 1 روپے کا کم زیادہ نہیں کر سکتا. بیٹیوں کے کیس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیاں راضی نہیں ہیں, لیکن تو شیخ سب اصل کو میں برابر ہمارے دینا ضروری ہے. دہیج کا معاملہ اتنا بھیانک ہے نا شیخ کہ اب باپ آدھی سے زیادہ جو ہے اپنی پراپرٹی جو ہے بیٹیوں کے دہیج میں دے دیتا ہے. بھائی حرام چیز کسی حلال چیز کا بدل کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. بالکل تم نے جو جہیز دیا ہے وہ حرام کام کیا ہے, تو وہ حرام کام حلال کام کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ جی جی شیخ واضح ہے شیخ, جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ شیخ. اگلے گیسٹ ہیں ہمارے عبد الرحیم, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے, ہمارے مسلمان بھائیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جمعے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں شرک اور بدعت اور زنا میں سود میں ملوث ہو گئے ہیں. کیا ان کی جو بھی یہ ذبیحہ کھا سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ اکثر ہمارے بھائیوں چکن اور مٹن کاروبار میں شامل ہو کر ہے, تو اس لیے ہم اس کے بارے میں کیا سوچنا ہے, ان کی ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں کیا؟ واضح ہے. اس کے بارے میں ہماری شریعت کی رہنمائی انتہائی واضح ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے کافر نہیں ہو جاتا ہے, اور جب تک وہ مسلمان ہے
چاہے جتنا گناہ کر رہا ہے، جب تک وہ دائرے اسلام کے اندر موجود ہے تب تک اس کا ذبیحہ کھائیں گے، اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی تعامل کریں گے. وہ جو گناہ کر رہا ہے اس پر اسے سمجھائیں گے، اسے روکیں گے، جو طریقہ بھی ہوگا اپنائیں گے، لیکن اس کو مسلمان ہی مانیں گے. تو گناہ کے ارتکاب سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا ہے، یہ اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ فیصلہ ہے. وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا ذبیحہ نہ کھانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. واضح ہے شیخ. جی عبد الرحیم بھائی، آپ کو جواب مل گیا ہے؟ جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ویاکم، بہت بہت شکریہ. اس کے بعد میں انشاءاللہ اسلام اونلی ٹرو ان کو ایڈ کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یونس ابن رحمہ اور پھر محمد سجاد انصاری. تو اسلام اونلی ٹرو میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا، یہ انبیاء کی 91 سورہ میں جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے روح سے پھونک مارا بول کر آتا آیت ہے. تو اس میں وہ پھونک مارنے والے اللہ ہے یا وہ جبریل علیہ السلام ہے حضرت شیخ؟ دیکھیے انسانوں کے جب اللہ رب العالمین تخلیق فرماتا ہے، انسان جو پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر جو روح پھونکی جاتی ہے وہ فرشتہ روح ڈالتا ہے اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ اللہ نے روح پھونکا ہے یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے. تو اللہ کے حکم سے اللہ کے مقرر کردہ فرشتے اس میں جو ہے جان ڈالتے ہیں، روح پھونکتے ہیں. تو پھر شیخ اگر اللہ نے جان ڈالا ہے تو پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے روح ڈالا ہے تو پھر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہوتے ہیں کیا شیخ؟ کیونکہ ان کے باپ تو نہیں تھے نا ان کے. آپ کو کس نے پیدا کیا ہے شیخ؟ مکمل اللہ کا یقین ہے. آپ کو یقین ہے لیکن آپ جواب دیں تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملے گا. مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے شیخ. ہاں تو کیا آپ اللہ کے بیٹے ہیں؟ نہیں شیخ. نہیں. تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ آپ کو اس نے ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام کو نہ تو ماں نہ تو باپ، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. تو کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرے؟ کر سکتا ہے شیخ، میں وہ مانتا ہوں شیخ. اگر اس میں یہ ایک ورڈ ہے روحن، ان کے سوال کے اعتبار سے ان کے سوال کے اعتبار سے روح پھونکنا باپ ہونے کے لیے لازم نہیں ہے نا. آپ کے والد نے آپ میں تھوڑی روح پھونکا ہے کہ وہ آپ کے باپ ہوئے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ پھونک مارنے کی وجہ سے اگر حضرت عیسیٰ کے بیٹے ہو جاتے ہیں، اگر نعوذ باللہ، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، تو اس اعتبار سے تو آپ کے اندر پھر آپ کے والد نے پھونک ماری ہونی چاہیے. ہاں شیخ، مجھے یہاں پر یہ مسئلہ کیا آ رہا ہے شیخ، یہ ایک ورڈ ہے دیکھو، روحن، من روحن ہے شیخ ورڈ، وہ لفظ ہے دیکھو شیخ، وہ من روحن ہے. وہ من روحن کا مطلب کیا ہوتا ہے شیخ؟ تو بھائی من روحن آیت وہ کھولیے شیخ. انبیاء کی 91 شیخ، سورہ انبیاء آیت نمبر 91. ایک منٹ میں ابھی کھول دے رہا ہوں بس. یہ 7 جگہ آیا شیخ، وہ دیکھیں شیخ یہ ورڈ. جی ایک منٹ. جی سورہ انبیاء آیت نمبر 91. جی ہاں شیخ. جی شیخ. واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا. میں بھی شیئر کر رہا ہوں آیت. فنفخنا فیہ من روحنا. ہم نے اس کے اندر اپنی روح ڈال دی، اپنی روح پھونک دی. کیا آپ کو اس میں اشکال کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے اپنی روح ڈال دی. کیا روح اللہ کی روح کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں؟ اللہ ہے شیخ، اللہ ہے شیخ. مگر یہاں پر جو ٹرانسلیشن کیا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے، وہاں اور اینجل لکھا ہے، گیبریل بول کو لکھا ہے. تو پھر وہ اینجل گیبریل لکھتے جگہ وہ
अल्लाह ने फूक मारी बोल को भी लिख सकते हैं ना शेख? वो इस तरह से आवर एंजल क्यों ट्रांसलेट किया है उसने ट्रांसलेटर ने? ये ट्रांसलेटर की गलती हो सकती है। उसका तर्जमा ये है कि फनफखना फीहे मिन रूहिना, हाँ शेख। कि हमने उसके अंदर अपनी रूह डाल दी या रूह फूंक दी। हाँ शेख। फूंक दी, इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला ही हर आदमी के अंदर खुद बजाते खुद रूह फूंकता है। अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं, वो फरिश्ते जो काम करते हैं उनकी निस्बत अल्लाह की तरफ की जाएगी। जैसे एक बादशाह होता है, हालांकि अल्लाह के लिए मिसाल नहीं देनी चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। एक बादशाह होता है, क्या मुल्क के सारे काम अपने हाथ से करता है? नहीं। लेकिन जब काम होता है तो क्या कहा जाता है कि फला सरकार ने जो है ये काम किया, वजीर आजम ने ये काम किया। वजीर आजम खुद आके करते हैं? उनके मुकर्रर करदा लोग करते हैं जी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कामों जो है दुनिया के कामों पर फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। हर फरिश्ते की ड्यूटी है। तो फरिश्ते ने जो है रूह फूंक दी, और इसको अल्लाह ताला ने कहा कि हमने अपनी रूह फूंक दी। तो इसमें इश्काल कहाँ है आपको? मुझे ये लग रहा है शेख, अगर वो अल्लाह ने फूका है तो फिर वो जिब्राइल सलाम की तरफ कैसे? अल्लाह के बंदे, मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि अल्लाह के फरिश्ते रूह फूकते हैं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा मैंने फूंक दी। हाँ हाँ शेख। इसी तरह से सूरह सजदा में भी आता है, तहरीम में भी वही लफ्ज आता है शेख। तहरीम में भी आता है, सजदा में भी आता है। ऐसा अभी 3-4 जगह आता है शेख, सेम वर्ड आता है। तो फिर हर जगह भी हम सुनिए, जब आप कुरान को, आपको इतनी अरबी नहीं आती है कि आप खुद समझ सकें, तो जो बताया जा रहा है उसको तो कम से कम सुने। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से फरिश्ते ने रूह फूंक दी। अब इसको ये कहना कि फरिश्ते ने रूह फूंका, ये भी सही है। अल्लाह के हुक्म से फूंका गया, इसलिए ये कहना कि अल्लाह ताला ने फूंक दी, ये भी सही है। ये भी सही है। ठीक है। अगर रूह फूंक देने से क्या अल्लाह के बेटे नहीं बन जाते वो ईसा अलैहिस्सलाम? है ना शेख? भाई ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर जैसे रूह फूकी, आपके अंदर भी तो रूह फूकी गई, तो क्या आप अल्लाह के बेटे बन गए? नहीं बन गए, नहीं बन गए। अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह कहा है कि जो मेरे पास मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं किसी से जना नहीं गया हूं, ना मैंने किसी को जना है। तो जहां वाज़े तौर से जो है कहा गया है लम यलिद वलम यूलद, आप जो है सूरह इखलास पढ़ते हैं बार बार, लम यलिद वलम यूलद। तो जहां पे आपको शक हो रहा है, वहां पे आप इधर उधर घूम रहे हैं, जहां साफ साफ अल्लाह ताला कह रहा है कि ना मैंने किसी को जना है, ना मैं किसी से जना गया हूं। ये क्लियर है। हदीस कुदसी है, सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह ताला ने कहा कि जिसने जो है ये कहा कि मेरा बेटा है, उसने मुझे गाली दिया। अब इससे क्लियर क्या हो सकता है? तो रूह फूकने का, अल्लाह ताला ने तो पूरी कायनात को पैदा किया, तो क्या पूरी कायनात अल्लाह ताला का बेटा है? नहीं शेख जी, नहीं शेख। ठीक है, वाज़ेह हुआ भाई? वाज़ेह हुआ शेख। सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद अगले गेस्ट है हमारे यूनुस इब्न रहमा। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं यूनुस भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू शेख। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी यूनुस भाई फरमाएं। जी शेख, इससे पहले एक भाई ने रुकू के बाद हाथ बांधने पर स्ट्रीम का नंबर पूछा था ना शेख, तो मैंने देखा है शेख, यहाँ पे मैंने नोट किया है स्ट्रीम नंबर 42 और 59 है, और इंशाल्लाह वो भाई देख रहे हैं तो उसको देख सकते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। 49 जी, 49 15 42 एंड 59 है, सॉरी जी। शेख जी जी फरमाइए। जी शेख, मेरा सवाल ऐसा है शेख कि हम कभी थोड़ी देर के लिए यूट्यूब, इंस्टा, ट्विटर देखते हैं, तो उसमें कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं शेख जो साफ दिखता है कि गुनाह कर रहे हैं। जैसे कोई एक भाई हो गए जो दाढ़ी काटते हैं, या फिर जैसे टाइट कपड़े पहनना, या फिर टखनों से नीचे पहनना, या एक औरत हिजाब ना पहनना और निकाब पहन के वीडियो के सामने आना। तो ये सब हम देखते हैं, तो हम कमेंट्स में जाके कुछ नसीहत देने की कोशिश करते हैं शेख। तो ऐसा नसीहत करना सही है शेख, अच्छे अल्फाजों में?
جزاک اللہ. جی بالکل بالکل نصیحت کرنا چاہیے, اچھے انداز میں نصیحت کرنا چاہیے. اگر آپ نصیحت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ملے گا. حالانکہ بہت سارے لوگ اتنے سرکش اور متمرد ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کو الٹا سیدھا بھی وہ بولنے لگیں, لیکن اگر وہ الٹا سیدھا بولیں گے تو اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو اجر ملے گا. تو اگر آپ جا کر کے ان کے اکاؤنٹ پر نصیحت کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے. یہ ایک دعوت کا کام ہے, یہ نہی عن المنکر ہے جو بالکل کرنا چاہیے. اور یہاں پہ میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا, بہت ساری خواتین بھی ہمارا اسٹریم سن رہی ہیں. یہ بہت بڑا فتنہ جو ہے اس زمانے میں عام ہوتا جا رہا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے, کہ عورتیں باقاعدہ سوشل میڈیا پر دعوت کے نام پر بہت ساری ایسی حرکتیں کرتی ہیں جس کی ہماری شریعت میں گنجائش نہیں ہے. دیکھیے, عورت کو بھی دعوت کا کام کرنا ہے, جس طرح سے مرد کو کرنا ہے عورت کو بھی کرنا ہے, لیکن دونوں کے میدان, دونوں کے مجالات الگ الگ ہیں. عورت کا جو ایک دائرہ ہے اس دائرے میں رہتے ہوئے عورت کو دعوت کا کام کرنا ہے. ہوتا کیا ہے کہ شروع میں سوشل میڈیا میں شروع تو یہ ہوا ہے اچھی چیزوں سے, شروع جب ہوا ہے تو اچھی چیزوں سے شروع ہوا ہے, لیکن وہ دروازہ کھلتے کھلتے ابھی یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ باقاعدہ جیسے شو بیس کی دنیا ہوتی ہے وہ دعوت کے کام کو وہی بنا لیا گیا ہے. بھائی آپ ایک عورت ہیں, آپ کے خاندان میں پڑوس میں ملنے جلنے والی سہیلیوں میں دوستوں میں جو ہیں ان میں دعوت کا کام کیجئے. اگر آپ کے محلے میں ایسا کوئی انتظام ہے کہ جہاں کچھ عورتوں کو جمع کر کے آپ ان کو نصیحت کر سکتی ہیں وہ کام کیجئے. آپ کی سہیلیوں کا اگر گروپ ہے واٹس ایپ پہ یا سوشل میڈیا پہ ان کو اس طرح دعوت کا کام کیجئے. ویڈیو بنا کر کے فیس بک پہ ڈالنا, انسٹا پہ ڈالنا, ابھی تو ایسی بے حیائی والی چیزیں ہیں آدمی دیکھ کے شرما جائے کہ مطلب اس کو دعوت کیسے کہہ سکتے ہیں. مطلب اس کو یہاں پہ میں بتا بھی نہیں سکتا, ہمارے پاس جو رپورٹیں بہت ساری آتی ہیں میں اس کو یہاں شیئر بھی نہیں کر سکتا. تو یہ حالت ہو گئی ہے. تو بہرحال عورت کا دعوت کرنا ہر وہ طریقہ جس میں بے پردگی ہے یا اس نے چہرے کو ڈھکا ہوا ہے لیکن فتنے کا خوف ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. یہ آپ نوٹ کر لیں. جو ہے پردہ صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ عورت نے کالے کلر کا برقع پہن لیا, اس بات کو انڈر لائن کر کے نوٹ کر لیں. اگر کوئی شریعت کے احکام کو گہرائی سے سمجھتا ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہوگی کہ پردہ اس بات کا صرف نام نہیں ہے کہ آپ نے کالے کلر کا اپنے اوپر برقع ڈال لیا پردے کے تقاضے مکمل ہو گئے. نہیں, بالکل نہیں. پردے کا صرف یہ مفہوم نہیں ہے. پردے کا مفہوم وہ برقع پہننا تو ہے ہی, اس کے بعد اس کے کئی ساری چیزیں ہیں. آپ کو ان تمام چیزوں سے بچنا ہے جن سے فتنہ ہو سکتا ہے, چاہے وہ آپ کی آواز ہو, چاہے دوسروں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو, دوسرے لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا ہو. اور گھلنا ملنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی ہو, ابھی سوشل میڈیا پہ بھی گھلنا ملنا ہوتا ہے. باتیں شروع ہوتی ہیں, سلام کلام سے باتیں شروع ہوتی ہیں, پھر وہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں. تو اس لیے عورتوں کو بہت زیادہ تحمس دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے دائرے میں رہتے ہوئے وہ دعوت کا کام کریں. اور ٹک ٹاکر بننا یہ ہماری شریعت میں عورتوں کو نہیں کہا گیا ہے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے, اور مجھے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ دین کے نام پر کیا جاتا ہے. اگر یہ دین کے نام پر نہ کیا جائے تب اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بھائی پوری دنیا میں بے حیائی پھیلی ہوئی ہے, ہم نہیں روک پا رہے ہیں, کیا کریں گے؟ جمہوریت ہے, ہر آدمی جو چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن بس اس کو دین کا نام مت دیجیے. جب آپ دین کا نام دیتی ہیں تو جو نئی بچیاں ہیں, کم عمر بچیاں ہیں, معصوم بچیاں ہیں, وہ بھی دیندار بننا چاہتی ہیں آپ کی طرح سے, تو پھر وہ بھی آپ ہی کی طرح سے دیندار بنیں گی. تو اس کو دین کا نام برائے کرم مت دیجیے. آپ کیجئے, آپ کو آزادی ہے, آپ کو کون روک پائے گا, لیکن اس کو یہ مت کہیے کہ میں دین کا کام کر رہی ہوں. یہ دین کا کام نہیں ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی یونس بھائی, امید ہے جی واضح ہے شیخ. ایک اور اجازت ہے شیخ کہ نہیں؟ تھوڑا سا وقت کم ہے, کل لے لیتے نا انشاءاللہ. کل بھی بالکل شیخ, بالکل شیخ. بس آپ سے ایک بات بولنی تھی شیخ کہ جی شیخ, ہم الحمدللہ شیخ جب نسیم شیخ سے ہم سوال پوچھے ہیں اس پلے لسٹ کو ہم
उस वीडियो का हमने प्लेलिस्ट बनाया है, लेकिन 2-4 वीडियो ऐसे हैं शेख जो उड़ गए हैं शेख, असल नहीं दिख रहे हैं, जो कुछ स्ट्रीम्स जो हैं। अच्छा आपसे विनती है कि उसको रीअपलोड कर देंगे करके। कल का भी मुझे स्ट्रीम नहीं भेज दिख रहा है दीजिए शेख। 95888826 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है ना, जी तो जी आज जी पर भेज दीजिए कि कौन से सवालात नहीं है। वैसे तो हमारी सारी स्ट्रीम जो होती है उसके हम लोग जी कोशिश करते हैं कि क्लिप्स काट लिए जाए और क्लिप्स निकाले जी जाएं, तो जी हर वैसे एक का हम लोग नहीं निकालते हैं, बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट नजर आता है और जिसको बिल्कुल जाना शेख। चाहिए तो उसी वो को निकालते हैं। असल आप में भेज कल दीजिए का मुझे, मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ रहेगा तो इंशाल्लाह उसमें करवा दूंगा। ठीक है, ठीक शेख, ठीक शेख। कल का जज़ाकल्लाह। स्ट्रीम ऐसा नहीं है जी। ठीक शेख, जज़ाकल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। असल में शेख आपने जो बात कही है ना बहुत अहम है। असल में अभी अभी रिसेंट कुछ दिनों की बात है कि मेरे पास एक कॉल आया शेख, जी 2 लड़के और 2 लड़कियां आपस में वो लोग बात करते हैं और आपस में एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं कि हम लोग बहुत दीनदार है और हम लोग दावत का काम शुरू किए थे आपस में और फिर हमारी गुफ्तगू होने लगी और फिर इंटरेक्शन हुआ और फिर जो है मामलात आगे बढ़े, हम लोग बहुत दीनदार है। मैंने कहा ये कौन सी दीनदारी है आपकी, क्या आप आपस में एक दूसरे से बातें भी कर रहे हैं, खाना खाए क्या, सोए क्या, हाँ ये सारी चीजें आप कर रहे हो और आप अपने आप को दीनदार कह रहे हो, एक जी गैर महरम लड़की के साथ आप ये सारी बातें कर रहे हो। मतलब अजीब ज़हनियत बनी हुई है। दीनदार कहते हैं लेकिन उसको बुरा नहीं समझ रहे इस चीज़ को। कितने अफ़सोस की बात है। असल में देखिए शेख अरशद, आप अगर गौर जी, करेंगे पूरी तारीख़ इस्लाम पर, तो जो फितने हैं, बड़े बड़े फितने, वो दीन के नाम पर ही आए हैं। जी, क्योंकि शैतान आपको किसी काम को गलत कह करके आपसे नहीं करवा सकता है, नहीं करवा सकते। क्योंकि आप दीनदार हैं, आप गलत कह करके वो थोड़ी करवा सकता है। उसको जी, दीन का लिबादा उड़ा करके आपके सामने पेश करेगा, दावत का, दीन का, और ये सारी जो है चीजें, फिर आदमी उसमें जज्बात में बह जाता है और जो फंडामेंटल उसूल हैं दीन के उनको भी भूल जाता है। तो औरतों के दावत के सिलसिले में इस वक्त जो तजावुजात हैं वो हकीकत में बहुत अफसोसनाक हैं। यहां तक कि मदरसों की फारिगात बहुत सारी फेसबुक पर, ट्विटर पर और व्हाट्सएप पर आए दिन हम देखते रहते हैं। वो अजीब अजीब चीजें जो है शेयर करती हैं, मतलब उसको आदमी बता भी नहीं सकता है। बता भी नहीं सकता। जी, जी, जज़ाकल्लाह खैर। अगले गेस्ट हैं हमारे सज्जाद अंसारी। सज्जाद भाई आपसे गुजारिश है कि शॉर्ट में आप अपना सवाल कर लें शेख से, वक्त हमारे पास कम है। शेख जवाबात भी हम लोग थोड़ा सा मुख्तसर ले लेते हैं। फरमाएं सज्जाद भाई, क्या सवाल है आपका? ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब मेरा सवाल है, रियाकारी के बारे में थोड़ा बताइए कि रियाकारी कैसे बचे और क्या होता है रियाकारी? जी शेख। रियाकारी ये होती है कि कोई नेक अमल, कोई इबादत आप करें और उस इबादत को आप उसका इजहार इस नीयत से करें, उसका इजहार इस नीयत से करें कि आपको की तारीफ लोग करें उस पर। जी, अगर आप इजहार इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको फॉलो करें या आपके देखा देखी दूसरे लोग भी उस नेक काम में हिस्सा ले, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके इजहार का मकसद ये है कि आपको लोग बहुत बड़ा नेक आदमी कहें, आप दावत का काम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है सोशल मीडिया पर आपके फॉलोअर बने और जो है ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक्स मिल सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग तारीफ करें कि कितना अच्छा बड़ा आलिम है, ये जो है दीन की कितनी खिदमत कर रहा है, बहुत नेक आदमी है। अगर आपके दिल में ये जज्बा आया तो यही रिया है। और रिया ये शिर्क है। रिया ये शिर्क अकबर भी हो सकता है, शिर्क असगर भी हो सकता है। अगर असले अमल में रिया है यानी आपका मकसद सिर्फ दुनिया है, तब तो वो शिर्क अकबर है। और अगर आपका मकसद इबादत है लेकिन उस अमल के वश में कहीं पर दिखावे का कोई जज्बा आया है तो ये शिर्क असगर है। और एक मुसलमान ये जानता है कि शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। अब जब आप जानोगे कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है तो फिर आपको उससे बचने में आसानी होगी। भाई मैं वो गुनाह क्यों करने जाऊं, बजाय इसके कि मुझे उस पर अज्र मिलेगा, मुझे उस पर गुनाह मिलेगा, जो मैं मेहनत कर रहा हूं कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो जब ये चीज आपके दिमाग में होगी तो उससे बचना आपके लिए आसान होगा। और मौजूदा जमाने में मैं कहता हूं ये चीज कई बार, मौजूदा जमाने में रिया के जो टूल्स हैं उसके जराए और वसाइल वो बढ़ गए हैं।
قدیم زمانے کے مقابلے میں اس زمانے میں ریا کرنا یہ زیادہ آسان ہو گیا ہے اور زیادہ منتشر ہو گیا، کیونکہ یہ موبائل جو ہمارے سامنے ہے اور سوشل میڈیا اور شیطان ہر وقت لگا رہتا ہے، تو انسان کے اندر ایک مطلب گلیمر کا ایک جو جذبہ ہوتا ہے نا، دین کو بھی گلیمر بنا دیا گیا ہے، دین کو، دعوت کو، نمازوں کو، روزے کو، دعا کو۔ ایک آدمی جاتا ہے جو کعبہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے فوٹو کھینچواتا، علماء بھائی، علماء کرتے ہیں کام۔ اب بتائیے، آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، کوئی دعا نہیں کر رہے ہیں اور فوٹو کھینچوا کے اس کو ڈال لیں، کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ بالکل مذاق۔ کیا یہ یہ جو ہے استہزاء نہیں ہے دین کے شعار کا؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس تصویر کے ذریعہ سے، اور اگر جھوٹ نہیں بول رہے ہیں تو کم سے کم آپ ریا کر رہے ہیں۔ مطلب کیسے آدمی یہ گوارا کرتا ہے؟ پل پل کی خبر، اپنی عبادتوں کی پل پل کی خبر لوگ دیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ریا کرنا یہ زیادہ آسان ہو گیا ہے، اس کے وسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، آدمی کو بچنا چاہیے، اس سے بہت خطرناک چیز ہے۔ جی جی، جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم۔ جی سجاد بھائی کیا بول رہے ہیں آپ؟ اس ریاکاری سے کیسے بچیں شیخ صاحب؟ بھائی اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سامنے آگ ہے، جل رہی ہے، تو آپ اس سے کیسے بچیں گے؟ بتائیے، اس میں کود جائیں گے؟ نہیں، تو جب آگ سے آپ بچ پاتے ہیں، جب آگ سے بچ پاتے ہیں، آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ آگ ہے، اس میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا، تو بھائی ریا کے بارے میں پتا ہے کہ وہ شرک ہے، تو اب اس سے ہم کیا، اب اس سے کیسے بچیں گے؟ اپنے جو کام، نیک کام کیجئے، کوشش کیجئے کہ اس کو دکھائیے مت، اس کو لوگوں کو دکھائیے مت، زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کیجئے کہ وہ معاملہ آپ کے اور اللہ کے درمیان رہے۔ ہاں، باقی اس کے بعد اگر جو ہے جی شیخ صاحب جیسے مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو مسجد صاف صفائی کرتے ہیں تو گاؤں والا دیکھ لیتا ہے، تو کیا کریں گے شیخ صاحب؟ تو کیا آپ کا مقصد مسجد کی صاف صفائی سے یہ ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں؟ نہیں، جیسے ہم کا مقصد نہیں کہ دیکھے، مگر کوئی گاؤں والا دیکھ لیتا ہے تو اس میں ریاکاری نہیں ہوگا شیخ صاحب؟ بھائی میں اردو زبان میں بول رہا ہوں، عربی میں بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جب عمل کرنے والے کا مقصد یہ ہوگا اس کے دل میں کہ میں دکھا رہا ہوں، تب ریا ہے۔ بھائی میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، ہزاروں لوگ مجھے دیکھتے ہیں، تو ریا تھوڑی ہے۔ جی جب میں دکھانے کے لیے کروں گا تب ریا ہے۔ جی دیکھیے، آپ کے دل میں اگر یہ بات آئی نا کہ لوگ مجھے دیکھیں تب ریاکاری ہوگا۔ ہاں سمجھ گیا شیخ صاحب، واضح۔ بہت بہت شکریہ سجاد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اگلے گیسٹ ہیں ہمارے محمد بھائی۔ اصل میں شیخ ایک سسٹر نے کہا، ویلڈ گرل، کہ ہماری جو بحث چل رہی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم حاصل کرنا، اس کو وہ لوگ دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعوت کا کام خواتین۔ آپ تھوڑا سا رک جائیے، اس پہ بات کرنا ضروری ہے۔ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس امت کی سب سے بڑی فقیہ عورت ہیں۔ کتنے ایسے صحابہ تھے جن کے پاس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جتنا علم اور فقہ نہیں تھا، یہ ایک بات۔ دوسری بات کہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جا کر کے گاؤں گاؤں گھوم کر کے لوگوں کو جمع کر کے تقریریں کرتی تھیں؟ صحابہ کرام جب ان سے سوال کرنے آتے تھے اس کا جواب دیتی تھی۔ تو اگر آپ کے پاس علم ہے، حقیقت میں آپ جو ہے اس مقام پر ہیں کہ شریعت کے احکام کے بارے میں آپ گفتگو کر سکتی ہیں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ جواب دیجئے، اس سے تو منع نہیں کیا گیا ہے نا، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے۔ تو آپ جو ہے ریلز بنا کر کے اس کو جو ہے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا، اس کے بعد لوگوں سے السلام علیکم سے گفتگو کی ابتدا شروع کر کے پھر آگے پتہ نہیں کہاں تک جانا، کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کرتی تھی؟ بھائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن میں ہدایت آئی کہ جب اجنبیوں سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات نہیں کرو، ان سے جو ہے نرمی کے ساتھ بات نہیں کرو۔
क्या सोशल मीडिया पर यही होता है? बिल्कुल नहीं। क्या आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बुर्का पहन करके अपनी तस्वीरें लेकर के लोगों में शेयर करती थी? आप बताइए, वो जो तस्वीर शेयर की जाती है उसका दावत से क्या ताल्लुक है? हाँ, जी तो बेशक आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मसले से बेशक इस्तिदलाल करना सही है, लेकिन जहां पे जरूरत है दायरे में रहते हुए एक औरत दावत का काम करे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि उसके पास इल्म भी होना चाहिए। क्या आपके पास इल्म है? जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद अगले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूं। हमारे अगले गेस्ट है मोहम्मद। आप अपना सवाल शेख मोहतरम से बिल्कुल मुख्तसर में करें और इंशाल्लाह शेख जवाब भी थोड़ा सा मुख्तसर में ले लें। जी मोहम्मद साहब फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मेरा सवाल थोड़ा लंबा है, तो अगर तो आप मोहम्मद भाई उसे से डिटेल कर सकते 5 मिनट बचे हैं हमारे पास, इसलिए अगर लंबा हो तो कल आ जाएं। कल आ जाएं। कल इंशाल्लाह मैं आपको पहले ऐड कर लूंगा, अगर आपका ऐसा जवाब लंबा होगा तो क्या करें बताएं जल्दी। चलो ठीक है। हाँ कल इंशाल्लाह आप आ जाए, मैं पहले आपको ले लूंगा, आप मुझे नजर आएंगे तो इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर भाई। अगले गेस्ट है सिस्टर बिल्किस, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछें। जी सिस्टर आप बोलिए, आप फिर म्यूट हो गए, एक बार आप दबा करके छोड़ दीजिए उसको। हाँ बस छोड़ दीजिए। हाँ जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सिस्टर, बोलिए। जी खाला आ रही है। सर मेरा सवाल शोहर की प्रॉपर्टी से है, क्या पूछ सकती हूँ क्या? हाँ, अभी बोलिए। टाइम नहीं है तो? लंबा प्रॉपर्टी के ताल्लुक से तो थोड़ा सा लंबा होगा शायद ना। हाँ इसके लिए पूछ रही, कल आओ। कल आ जाइए, कल आ जाइए खाला। हाँ चलेगा, शुक्रिया, कल आती हूँ इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अगले गेस्ट है अब्दुल्ला हद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख मेरा सवाल ये है कि अगर मुक्तदी से अगर कुछ वाजिबात छूट जाते हैं तो क्या वो सलाम जब इमाम साहब फेरें तो मुक्तदी अपने तौर पर सजदे सहू कर सकते हैं क्या? अगर देखिए, अगर वो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, अगर उससे वाजिबात छूटी हैं तो अल इमाम यतहम्मलु अनिल मामूम, नमाज के बाब में एक कायदा है कि अगर वाजिबात उससे छूटी हैं तो उसे सजदे सहू करने की जरूरत नहीं है, उसकी वो रकात मानी जाएगी। अगर उससे रुक्न छूटा है तो उसकी वो रकात नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर वाजिबात छूटी हैं तो उसे उसकी वो रकात हो जाएगी और वो सजदे सहू से करने की जरूरत नहीं है। जी अब्दुल्ला हद भाई। जी शेख अरशद आपसे जी शेख अरशद आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये कि हमारा यहाँ नमाज के वक्त है ना 8 बजे शुरू होता है। कल जैसे हम जुड़े थे सबसे पहले मेरा नाम था, लेकिन मैं नहीं आ पाया था, तो जब मैं अगर मैं जुड़ पाऊँ तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप 8:30 बजे के बाद मुझे लीजिए। ओके इंशाल्लाह अब्दुल्ला हद भाई, ठीक है 8:30 बजे के बाद हम आप इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर भैयाकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है हमारे अली मोमिन भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आवाज आ रही है शेख? हाँ आ रही है अली मोमिन भाई। अच्छा जुमे के दिन मैं गलती से 10:30 बजे उठ गया था, पर 10:30 बज नहीं रहे, तो मुझे ऐसा लगा कि 12:30 बज रहे हैं और मैंने नमाज पढ़ ली जोहर की। उसके बाद मुझे असल में आवाज की वजह से कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल। अली मोमिन भाई थोड़ा सा आपकी आवाज क्लियर नहीं है, मुझे नहीं समझ में आया आप क्या बोले। आप म्यूट हो गए, ड्रॉप हो गए। तब तक मैं अगले गेस्ट को ले रहा हूँ मुस्लिम, आप जल्दी से अपना सवाल कर लें शॉर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी आयते खुश पढ़ सकते हैं क्या? आयते खुश खौफ, आयते खौफ। आयते खुश ये कौन सी आयत है? पंसूरे में कुछ, पंसूरे में कोई बता रहे थे। शेख असल में मुझे नहीं कोई आइडिया नहीं आप क्या कह रही हैं।
اصل میں شیخ کیسا ہے نا, کچھ کتابیں آتی ہے جو ہمارے یہاں انڈیا پاکستان سے چھپی ہوتی ہے, جیسے پاکستانی پنچ سورہ وغیرہ, الگ الگ کتابیں ہوتی ہے, اور اس میں کیا ہے قرآن کی کچھ صورتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے, جیسے سورہ یاسین ہے, سورہ رحمان ہے, اور پھر اس میں کچھ چیزیں ایسی بنا کر کے آیت فلاں کے نام سے بنا کر کے سیکشنز بانٹ دیے جاتے ہیں. دیکھیے بہن, آپ کیا کہہ رہی ہیں وہ تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں. قرآن جو ہے نا, آپ کے پاس بھی ہوگا, قرآن سب کے پاس ہے. وہ قرآن ہے, آپ جہاں سے پڑھنا چاہیں وہاں سے پڑھیں. آپ اس کو الگ الگ حصوں میں مت بانٹیے کہ یہ فلاں والی آیت ہے, یہ فلاں آیت ہے. اس لیے کہ ایسے لوگ کئی دفعہ کئی ایسی تقسیمات کرتے ہیں قرآن کی جو کہ وارد نہیں ہے, نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو سلف سے. وہ آیتوں کو خاص کر دیتے, فلاں موقع پر اس آیت کو پڑھنا ہے, فلاں والی پریشانی میں اس آیت کو پڑھنا ہے, اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس والی آیت کو پڑھنا ہے. یہ سب غلط ہے. وہ قرآن ہے, پورا مکمل کلام اللہ ہے. آپ اس کو پڑھیے ترتیب وار. آج آپ نے ایک پارہ آدھا پارہ پڑھا, اگلے دن جو ہے وہیں سے کنٹینیو کیجئے. یہ طریقہ صحیح ہے, آپ اس طریقے پر پڑھیے, باقی ان سب خرافات کے پیچھے مت پڑھیے. جی ہاں, ہم کو پتا ہے, مگر دوسرے جو ہے ہماری سہیلی, ان کو سنانا چاہ رہی تھی میں. شکریہ بہت بہت. اصل میں وہ بہت سارے لوگ شارٹ کٹ چاہتے ہیں, ہر چیز میں ان کو شارٹ کٹ چاہیے. قرآن کی کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ان کو چاہیے جس کو پڑھ لیں اور پھر دعوے دار ہو جائیں کہ میں جو ہے مسلمان بھی ہوں اور اچھا مسلمان ہوں اور جو ہے قرآن کی تلاوت کرنے والا بھی ہوں. جی شکریہ. مطلب ایسی چیزیں ہیں نا شیخ کہ بتایا نہیں جا سکتا. ہم لوگ جب تھے, ہم لوگ بھی جب بریلویت میں تھے, اور میں نے بھی دیکھا ہے شیخ بہت ساری چیزیں اس میں. تو ہم لوگ تھے نا, تو ہم لوگ کو ایک درود کی کتاب دی گئی تھی. آپ یقین نہیں مانیں گے شیخ, اس میں 100-150 درود ہے, الگ الگ درود. پتہ نہیں وہ کون سے درود. آج بھی وہ کتابیں ملتی ہیں میرے پاس, ابھی تک گھر میں رکھی ہوئی تھی وہ. اس کے اندر کم از کم 100-150 درود ہے شیخ. درود تاج, درود عروج, درود فلاں کر کے بہت عجیب چیز ملتے ہیں شیخ. چیزیں جو ہے لوگ بیچتے ہیں, اور لوگ خریدتے بھی ہیں جو لا علم ہے, نہیں جانتے بیچارے. آگے اگلے گیسٹ ایس ایف ہے. بہت شارٹ میں شیخ, کچھ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے, پھر بھی کچھ سوالات میں ایک آخری گیسٹ کو ہم لوگ ایڈ کر لیتے, علی مومن کو, اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ کچھ کمنٹ سے 1-2 سوالات لے لیں گے. جی علی مومن بھائی, آپ اپنا سوال پوچھ لیں جلدی سے. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ جمعے کے دن نا میری آنکھ نہیں کھل پائی تھی. جب میں اٹھا تو مجھے ایسا لگا کہ گھڑی میں 12:30 بج رہے ہیں, تو مجھے لگا کہ جمعے کی نماز جب ہو چکی ہے تو میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی. بعد میں جب پھر بعد میں جب میں نے فون دیکھا تو 10:30 بج رہے تھے اس وقت. تو پھر میں نے بعد میں جمعے کی نماز مسجد میں جا کے پڑھ لی. تو میری یہ جو نماز ہے یہ مجھے پڑھنا چاہیے تھا یا پھر اس نماز کا میرے کیا ہوا جو میں نے پہلے ظہر کی پڑھی؟ کوئی بات نہیں, جو نماز آپ نے پہلے پڑھ لیا وہ نفل نماز ہو جائے گی آپ کی. اور جب آپ کو پتا چلا کہ ابھی وقت باقی ہے تو پھر آپ کو جا کے جمعہ پڑھنا ہی چاہیے, اور آپ نے ایسا ہی کیا ماشاءاللہ, تو آپ نے ٹھیک کیا. اچھا, قصر کی جو نماز ہے وہ جو 2 رکعت ہوتی ہے, وہاں پہ ہم 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں کیا وقت ملنے پہ؟ اگر آپ سفر میں ہیں تو 2 رکعت ہی پڑھیں, 4 رکعت نہیں پڑھیں. اوکے, جزاک اللہ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ شیخ. کمنٹ سے 1-2-4 سوالات میں لے لیتا ہوں, معذرت کے ساتھ وقت ہمارا ہو گیا ہے. ایک سسٹر یاسمین ہے, انہوں نے پوچھا ہے شیخ کیا سنت, نفل, فرض سب رکعتوں میں شروع میں ثنا پڑھنا چاہیے, یا صرف فرض میں رکعت میں جو ہے ثنا پڑھا جائے؟ نہیں, ہر نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر. ایک سسٹر ہے, انہوں نے پوچھا ہے شیخ کہ میرے پاپا نے پراپرٹی پرچیز کی ہے اور میں اپنی مرضی سے اپنا حصہ اپنے بھائیوں کے نام کر دیا ہے میں نے, اور پاپا کو میں نے خود انسسٹ کیا تھا, تو کیا میرے پاپا گنہگار ہوں گے؟ کیا ان کی زندگی ہی میں, پاپا کی زندگی میں, اگر پاپا کی زندگی میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اپنا حصہ نہیں چاہیے, تو زندگی میں کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے, کیونکہ حصہ آپ کا مرنے کے بعد بنے گا. ہاں, مرنے کے بعد آپ نے کہہ دیا کہ اب مجھے نہیں چاہیے, جو بھی حصہ ہے میرے بھائی لوگ لے لیں, تو آپ کا ایسا کرنا صحیح ہوگا اگر آپ نے ایسا کیا ہے, لیکن زندگی میں آپ نے کہا تھا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ میراث میں بہنوں کا میراث کھا جاتے ہیں تو اس میں ان کا باپ قصوروار تھوڑی ہوتا ہے, کیونکہ جو مر گیا وہ ذمہ دار تھوڑی ہے کہ اب وہ آ کے بانٹے گا.
ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے، بھائی بہنوں کی، آپ لوگ آپس میں اس کو صحیح سے تقسیم کریں. جی جی جزاک اللہ خیر. ایک سوال یہ ہے کہ ایک عورت کا روزہ چھوٹ گیا ہے اور 2 سال ہو گئے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے، انہوں نے پوچھا ہے. اب جب بھی ان کو احساس ہوا ہے فوراً اسے روزہ رکھنا چاہیے جو روزہ چھوڑا ہوا انہوں نے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. ایک سسٹر ہے روبینہ، انہوں نے کہا ہے شیخ کیا میں بینک سے لون لے کر کے ہاسپٹل کا کنسٹرکشن کر سکتی ہوں؟ میں اور میرے شوہر دونوں ڈاکٹر ہیں. سود پر لون؟ جی سود ہی پر ملتا ہے شیخ بینک میں انڈیا میں. بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں جائز ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. ایک آخری سوال شیخ عبدالرؤف صاحب، لیکن یہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا. بس آپ سے گزارش ہے شیخ کہ بعض لوگوں نے کمنٹ میں کیا ہے کہ شیخ ابھی ہیپی نیو ایئر آنے والا ہے، تو اس سے پہلے آپ انشاءاللہ اس کے تعلق سے اوپننگ کمنٹ میں کچھ باتیں ضرور رکھیں انشاءاللہ. تو اچھا ہیپی نیو ایئر، سوری کرسمس تو نکل گیا، ابھی ہیپی نیو ایئر آنے والا ہے. کرسمس نکل گیا تو نیو ایئر آنے والا ہے انشاءاللہ، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ ضرور رکھیے گا اس سے پہلے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم ڈیٹ دیکھ کے شیخ ڈیسائیڈ کر لیں گے. آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے گا کہ کون سے دن جو ہے. ابھی تو آج 26 ہم لوگوں کی اگلی اسٹریم یوم السبت فرائیڈے رہے گا، سیٹرڈے سنڈے لے سکتے ہیں، 31 رہے گا. سیٹرڈے کو کون سی تاریخ ہوگی؟ سیٹرڈے کو 30 تاریخ رہے گی شیخ. 30 سیٹرڈے کو 30 تاریخ. تو ہم لوگ سیٹرڈے کو بات کریں گے اس پر. ہم اس دن کیوں بات کریں، ہم اس سے پہلے ہی بات کریں گے. ہاں اس سے پہلے ہی بات کر لیں گے شیخ انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ. بہت بہت شکریہ شیخ ہمیں وقت دینے کے لیے، اور کافی سوالات الحمدللہ ہم نے لے لیے. بہت بہت شکریہ، آپ نے ایکسٹرا وقت بھی دیا شیخ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی شیخ. بارک اللہ. انشاءاللہ ضرور. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ نے سنا، آپ نے سوالات کی امید کرتے ہیں آپ کو جوابات ملے ہوں گے. جن بھائی بہنوں کے جوابات نہیں ہو پائے ہیں، چاہے وہ سسٹر مریم ہو، حنیف وانی ہو، اور جن بھی بھائی بہنوں نے خرم اقبال ہو، ان تمام لوگوں نے جنہوں نے کمنٹس میں سوالات کیے تھے، میں نے کوشش کی، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا تھا، ہم لوگ بہت زیادہ وقت بھی نہیں لے سکتے شیخ کا، لہذا ہم نے کوشش کی. انشاءاللہ کل آپ لوگ آئیے گا، ہم کوشش کریں گے آپ کے بھی سوالات کے جوابات ہو جائے. اور ہماری یہ اسٹریم ہفتے میں 5 دن ہوتی ہے، سیٹرڈے ٹو وینسڈے تک ہم آپ کے روبرو ہوتے ہیں. سیٹرڈے کم لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگ آ جائیے انشاءاللہ. جن لوگوں کے سوالات نہیں ہو پائے ہیں انشاءاللہ سیٹرڈے کو ہم آپ کے سوالات لے لیں گے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ 5 دن آئیں انشاءاللہ، تاکہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی آپ کو ملیں. ساتھ ہی ساتھ جو مزید جو لوگ سوال کر رہے ہیں اس کے تعلق سے بھی آپ کو علم ہو، کیونکہ پتہ نہیں کس کو کب جو ہے جواب کی سوال کی ضرورت پڑ جائے. لہذا آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ آپ کے روبرو ہوں گے 8 بجے. آپ بھی آئیے گا انشاءاللہ، ہم آپ کا انتظار کریں گے. جانے سے قبل اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.